بیٹا آپ کی ایج کیا ہے, آپ کی شادی نہیں ہو جانی چاہیے تھی ابھی تک. یہ باتیں بڑی نارمل اور بڑی کامن ہے. ایون آپ روزہ رکھتے ہیں؟ بیٹا آپ نے روزہ رکھا ہے. اب ایک لڑکی سے یہ سوال پوچھنا کہ روزہ رکھا ہے کہ نہیں, آؤٹ آف 30 days کوئی 5 سے 7 دن تو ایسے ہیں جب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی ہے. تو اگر ایک لڑکی کہتی ہے نہیں, اور میرے سامنے میں نے رمضان ٹرانسمیشن جتنی ہوسٹ کی ہیں آپ نے بھی کی ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ رمضان ٹرانسمیشن میں لائیو میرے سے کسی نے پوچھا آپ کا روزہ اور میرا نہیں تھا, میں نے کہا جی نہیں, کیوں نہیں رکھا. اب میں اگر آن ایئر کہہ دیتی کہ جی مجھے پیریڈز ہیں, oh my God. تو اس وقت اس اینکر کی کیا عزت رہنی تھی, میری کیا عزت رہنی تھی, آن ایئر کیا عزت رہنی تھی. بات صرف اتنی ہے کہ ہم تو پیریڈز, پریگننسی, مس کیریج, ان چیزوں پہ بات ہی نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہم ایک مینٹل فرسٹریشن کریٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں. ہم ابھی تک پیٹ سے کمفرٹیبل نہیں ہو سکے. ایک بچی کو ریسنٹلی اسکول میں ایک میل ٹیچر نے شدید ذلیل کیا. یہ ایک ایکچوئل نیوز سٹوری ہے. ایک لڑکی کو پیریڈز ہوئے, وہ اس کے پہلی دفعہ تھا شاید, تو اس کو نہیں پتا تھا, تو پیچھے سے اس کے اسٹین تھا, اس کو اس کے میل ٹیچر نے ذلیل کیا ان فرنٹ آف دا ہول اسکول. آپ سوچیں کہ وہ بچی کتنی ٹراماٹائز ہوگی. آلریڈی ایک ایسی چیز جس کے بارے میں بچوں کو کنفیوژن ہوتی ہے, اور زیادہ تر پیرنٹس بتاتے نہیں ہیں, مائیں نہیں ڈسکس کرتی, وہ کہتی ہیں کہ یار جب ہوگا تو بتا دیں گے. آکورڈ کانورسیشن ہے, جیسے اگر بچہ پوچھے کہ ماما واٹ از سیکس, تو ہم ذرا کچے ہو جاتے ہیں کہ اب بٹ آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہمیں اس آکورڈنس کو ختم کر دینا چاہیے, بیکاز یہ بہت ضروری ہے. ابھی جو قصور میں واقعات ہو رہے ہیں, ایک کے بعد ایک ہو رہے ہیں, اور ابھی بھی جو ہیں یہ کیسز, یہ فلی رپورٹڈ کیسز نہیں ہیں. آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ. 51% لڑکیاں, 49% لڑکے. اور جگن یہ تو وہ کیسز ہیں جس میں بچے خدا نہ خواستہ مر جاتے ہیں یا بہت تکلیف میں چلے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں پتہ بھی نہیں چلتا اور بچے مولیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, یا پتہ چلتا ہے اور ماں باپ اس ڈر سے اور اس شرمندگی سے کہ ان کا تماشا بنا دیا جائے گا اور ہمارے باقی بچوں کا کیا ہوگا. دیکھیں زینب کا جو کیس ہوا, اس کیس میں میڈیا کی کچھ یہ فالٹ ضرور تھی کہ اس بچی کی تصویر اتنی چلائی, بھئی آپ بلر کر کے چلا دیں. آپ کرمنل کی شکل بلر کر کے چلاتے ہیں, اور جو وکٹم ہوتا ہے اس کو پبلکلی آپ ایک اس کا تماشا بنا دیتے ہیں. میں نے بھی ریسنٹلی اپنے پروگرام پہ جگن ایٹ 9 پہ یہ شو کیا, اور ہم نے وکٹمس کو نہیں بلایا, کیونکہ ایسے کیس میں جب آپ وکٹمس کو بلاتے ہیں جو خود پبلک میں نہیں آنا چاہتے, تو پھر آپ ان کو زچ کرتے ہیں. دیکھیے ایز میڈیا ہماری بھی تو کچھ رسپانسبلٹی ہے, عفت عمر کی ایک رسپانسبلٹی ہے, جگن کاظم کی ایک ذمہ داری ہے, چینلز کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن ہم اس کا نہیں خیال کرتے. صرف ریٹنگ اور ٹی آر پیز کی گیم ہے, اسی لیے تو اب یوٹیوب کی طرف ہم سب مڑے ہیں. نوٹ کیا تھا کہ کتنے پلیس بننا شروع ہو گئے تھے اس ٹاپک کے اوپر, اور بچوں کے اڈاری جب بنا تو اتنا زیادہ کرٹیسزم آیا. میری احسن خان سے فون پہ بات ہوئی تھی جس دن ہم نے یہ قصور والے ایشو پہ بات کی, اینڈ مجھے یہی بات ایسے نہیں کی کہ ساروں نے اس پہ تنقید کی, ہر کسی سے نے نیگیٹو کرٹیسزم دیا, بٹ دین واٹ ہیپنڈ آفٹر دیٹ, سب نے پھر داد دی, ویل ڈن, آپ کا اوارڈ, آپ کا اوارڈ. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ ان ٹاپکس پہ ہمیں پلیس بنانے نہیں چاہیے, یا بھئی اگر آپ خود نہیں بچوں سے بات کر سکتے, خود نہیں ان کو گائیڈ کر سکتے, تو کم از کم ان کو ٹی وی پلیز یا اسکول کے اندر کتابیں, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ میں ڈفرینس, ان چیزوں پہ تو کام کریں نا. اگر ماں باپ آکورڈ ہے, میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں, میں بھی ماں ہوں, آپ بھی مدر ہیں, ہم تھوڑے سے ہو جاتے ہیں. ویجیلنس بھی ہے, لیکن دیکھیں اس میں یہ والا سوال آ جاتا ہے کہ کیا ریاست فیل کر گئی ہے یا سوسائٹی فیل کر گئی ہے. سوال تو یہ اٹھتا ہے نا, ہم ایز اے سوسائٹی کچھ جگہوں پہ فیل کی ہے, ریاست بھی کچھ جگہوں پہ فیل کی ہے, اور اگر دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو چینج آئے گا. جو مجھے دوسری چیز بہت بادر کرتی ہے, ہم ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے کہتے ہیں اس کی غلطی ہے, اس کی غلطی ہے, اس کی غلطی ہے. اب اگر وہ انسان کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے نا, تو عفت جی پھر کیا ہوتا ہے, وہ انسان زچ ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا کچھ, خسمانو کھاؤ. آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. وہ کہتے ہیں نا تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس, تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس بٹ ورک ود ان دا باکس. اگر ڈبے کے اندر رہ کے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلو گے تو چینج آئے گا. اگر باہر کھڑے ہو کے چیخے مارتے رہو گے تو کیا ہوگا عفت جی, لوگ نوٹس کریں گے, 1-2 پروگرام 4 پروگرام ٹی وی پہ اس کے بارے میں ہوں گے اور بات ختم ہو جائے گی. جب تک اگلا بچہ مرحبا نہیں ملے گا اس کے بعد یہی ہوگا. قصور والے کیس میں 300 سے زیادہ تھے کیسز. وہ ایک بندہ جس نے ایک سرٹن اماؤنٹ آف بچوں کے ساتھ زیادتی کی تھی, اس کو پبلک, وہ جو پبلک ہینگنگ سارا کچھ وہ تماشا ہوا, بات ختم ہو گئی. وہ جو پیرنٹس ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کون کرے گا؟ جس کی اولاد ٹوٹو میں اس نے دفن کی ہے, اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ Who is going to take responsibility? بڑے آرام سے لوگ کہتے تھے ماں باپ کو خیال کرنا چاہیے تھا. بھائی جس گھر میں 15,000 روپے سیلری ہے دیدی, اور دوسرے مطلب, اور چلو ماں اور باپ دونوں کام کر رہے ہیں تاکہ بچوں کے مستقبل کو سیکیور کر سکیں, وہ کیا کریں؟ نوکریاں چھوڑ کے گھر بیٹھ کے بچوں پہ کے پیرے دیں.
تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جانور تو انسان کے اندر کہیں کبھی کسی وقت بھی آ سکتا ہے. بٹ جانور بھی ایسے نہیں کرتے. بات تو یہ تو جانور بھی ایسے نہیں کرتے, یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے. پر یہ ہے مخلوق, اور اس سے زیادہ ہے جتنا ہم ماننے کو تیار ہیں, اس سے بہت زیادہ ہے. بٹ دیٹس دا پوائنٹ. اگر ہم کلیکٹیولی کام کریں گے, اگر ہم مل کے کام کریں گے, کیا کام کریں بتاؤ. تو چلیں, اگر کوئی وکٹم ہے, آپ نے اس وکٹم کو لیا, آپ نے اس کا پراپر چیک کیا, اس کے ساتھ ایک ماہر نفسیات بھی بٹھایا, میل اور فیمیل دونوں کا آپشن دیا, اس کے بعد جب یہ چیز کورٹ میں گئی تو جلدی جلدی اس کے آنسرز آئے. ڈی این اے کو سیکنڈری ایویڈنس نہیں, فرسٹ ہینڈ ایویڈنس بنائے. یو نو آئی یوزڈ ٹو بی ویری اگینسٹ کیپٹل پنشمنٹ. میں بہت اگینسٹ ہوتی تھی, لیکن ایسے لوگوں کو جب تک آپ ایگزامپلس نہیں بنائیں گے تب تک سوسائٹی میں چینج نہیں آئے گا. اینڈ بائی دا وے, زیادہ تر لوگ جو مولیسٹ اور ریپ کرتے ہیں وہ خود وکٹمز آف ریپ اینڈ مولیسٹیشن ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی کسی نے ریہیبلیٹیشن نہیں کی ہوتی. خیر جگن, you yourself had a tough life, ٹھیک ہے, broken family, bad marriage, لیکن اس کے باوجود میں نے جگن کو بٹر نہیں دیکھا کبھی. You are as happy as anybody can be, ماشاءاللہ, energetic, positive. کیسے اپنے آپ کو بچایا اس بٹرنس سے؟ آئی تھنک بیکاز مجھے ریہیبلیٹیشن کا موقع ملتا رہا نا ڈفرینٹ اسٹیجز ان لائف میں. جب میں کینیڈا گئی تو وہاں پہ ویمنس کرائسس سینٹر میں ایک دن پہنچ گئی خود ہی, بیکاز میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوئی ہوئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کن چیزوں کی وجہ سے اپسیٹ ہوں. شاید وہ بچپن میں جو بہت زیادہ فادر ہاتھ اٹھاتے تھے اس کی وجہ سے, جو وائلنس میں نے بچپن میں دیکھا, پھر جو بہت سے ڈفرینٹ اسٹیجز پہ میں نے ایموشنل اینڈ فزیکل ابیوز دیکھا. دین اس کے بعد جب آگے آئی تو جب میں وہاں پہ گئی تو وہاں پہ فرسٹ میرا اسٹیپ تھا آف گوئنگ ان فار تھیراپی. تو وہاں پہ میں گئی, وہاں پہ لوگوں سے بات. What were you going through then? اس وقت مجھے نہیں پتا, میں کلاس میں بیٹھے بیٹھے نا مجھے جس طرح دل تیز تیز نہیں دھڑکنا شروع ہو جاتا اور گھبرانا شروع ہو گئی, کیونکہ میں نے سائیکالوجی بھی پڑھ رہی تھی, نفسیات بھی پڑھ رہی تھی, ساتھ میں سوسیولوجی بھی پڑھ رہی تھی اور میڈیا انفارمیشن, یہ تینوں میرے میجرز تھے. اچھا, اب میں وہاں پہ مجھے میری جو ٹیچر تھے انہوں نے ایک اور اسٹوڈنٹ کو کہا کہ ٹیک ہر ٹو دا ویمن کرائسس سینٹر سو شی کین ٹاک, کہ اس کو کرائسس سینٹر لے جاؤ, یہ جا کے بات کریں. وہاں پہ گئی, وہاں پہ ہمارے نفسیات سے ملاقات ہوئی اور میں نے ریئلائز کیا کہ ایک تو ارد گرد میرے لوگ تھے, وہ بھی کتنے بڑے بڑے مسائل سے گزر رہے تھے. کوئی ریپ ہوا تھا, کسی نے کوئی مار کھا کے بیٹھی ہوئی تھی خاتون, بہت سی زیادہ. This was after your first divorce? نہیں, میں کینیڈا میں تھی. اچھا, ابھی میں کینیڈا میں تھی, ابھی میں یونیورسٹی, ابھی شادی نہیں کی, ابھی شادی نہیں کی تھی, میں وہاں پہ تھی. یہ سارا کچھ ہوا. اس کے بعد جب میں پاکستان آئی تو دا میرج ہیپن. اب وہاں پہ جب میں نے یہ چیزیں دیکھی اور میں نے دیکھا کہ یار تھیراپی ایک اچھی چیز ہے, کسی سے جا کے بات کرنا, اپنے مسائل کو ڈسکس کرنا ایک اچھی بات ہے. اندر جو جمع ہوا ہوتا ہے, دیکھیں پانی کے گلاس میں پانی ڈالتے جائیں گے, ایک پوائنٹ پہ وہ بھر کے اس کے اندر سے گرنا شروع ہو جائے گا. سو جو اندر ملبہ جمع ہوتا ہے اس کو نکالنا بھی ہوتا ہے. وہاں پہ میں نے ریئلائز کیا تھیراپی کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے. ایک تو میں پڑھ بھی رہی تھی اور ساتھ ساتھ وہ. اچھا, یہ ہوا. پھر میں جب پاکستان اور وہاں پہ آئی ریئلائزڈ کہ یار زندگی بڑی خوبصورت ہے. اگر میری لائف میں اتنی پرابلم ہے تو کسی کی لائف میں اتنی ہے, جس کی لائف میں اتنی ہے اس کی لائف اس کے اپوزٹ ایک اور بندہ جس کی اتنی ہے. سو مسائل تو ہر کسی کی زندگی میں ہیں. اب جو قصور میں فار ایگزامپل ہم نے انسیڈنٹ کی بات کی, وہ جو پیرنٹس جو جس چیز سے گزر رہے ہیں اس کے مقابلے میں میری زندگی یا آپ کی زندگی کتنی خوبصورت اور کتنی حسین ہے. سو آپ بہت ہی ٹپیکل بات ہے, گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے. میرے لیے گلاس ہمیشہ بھرا ہوا ہے, چاہے اس میں پانی نہ بھی ہو, کیونکہ اس میں پانی میں نے بھرنا ہے. عفت عمر نے نہیں آ کے بھرنا, کسی نے نہیں اس کے اندر پانی آ کے بھرنا, اس میں پانی میں نے ہی بھرنا ہے. تو میں ان چیزوں کے لیے محنت کروں جن کے اوپر میرا کنٹرول ہے, اور جن پہ نہیں کنٹرول ایک آواز اٹھاؤں, ایک کوشش کروں جس طرح میں نے اپنے مارننگ شو میں اسٹارٹ کیا, ایک آواز اٹھائی ہے کہ یار آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ سوشل ایشوز اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ تھنگز دیٹ میٹر. ناچ گانے نہیں, بہت بورنگ ہے and یار. this is making you happy and satisfied. اور اور میں پچھلے 8 سال سے, جب سے میں پاکستان واپس بھی آئی ہوں, اپنی ڈیورس کے بعد بھی, اپنی مس کیریجز کے بعد, میں تھیراپی میں آل تھرو رہی ہوں. میں ماہر نفسیات کے پاس ہفتے میں ایک دفعہ جاتی. So you think professional help made you stay sane? Exactly. اور بات یہ ہے کہ میڈیا میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو تو میں کہتی ہوں کہ سب کو جانا چاہیے, اس لیے نہیں کیونکہ ان کے پرابلم ہے یا وہ پاگل ہے تو اس اسٹوپڈ اسٹگما کو بھی ہٹانا ہے, اس لیے جانا چاہیے جی, بیکاز ہم لوگ I go to a therapist. I admit that. Awesome. But you see, آپ جیسے لوگ, میرے جیسے لوگ, جب ہم سب مانیں گے تو تب لوگ جائیں گے نا. دیکھو, depression is real. It can happen to any one of us. Anxiety is real.
यू नो मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे 24 घंटे आप होते हैं. इफ़त उमर ने दुकान में खड़े होके किसी से ऊंची आवाज में बात कर दी. अब उसने क्या किया वो कोई नहीं देखेगा, बस इफ़त उमर. अब इफ़त उमर के पीछे सारे पड़ गए. जुगन काजिम ने कहीं पे कोई फनी सी स्टेटमेंट पास की जो उसकी तरफ से शी थॉट वाज फनी, लोगों को पसंद नहीं आई, लो जी जुगन काजिम को लथाड़ दो. हम 24 घंटे लथाड़े जा रहे होते हैं किसी न किसी बात पे. बिल्कुल. सो बात ये है कि या तो आप बिल्कुल एक इस तरह करके डब्बे में बंद होके बैठ जाएं, घर के अंदर लॉक करके अपने आप को, या फिर आप एक नॉर्मल भरपूर जिंदगी गुजारें और कहीं जाएं हफ्ते में एक दफ़ा या हफ्ते में 2 दफ़ा और अंदर का अपना मलबा निकालें